حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر بندہ پریشان ہوگا۔ فرمایا اس وقت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایک یاقوت سے بنا ہوا پتھر جو ہے وہ لایا جائے گا، یاقوت سے بنا ہوا سرخ رنگ میں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن پتھر ظاہر ہوگا یاقوت کا اور سرخ رنگ میں۔ فرمایا وہ چھوٹا نہیں ہوگا، 20 میل تک وہ لمبا ہوگا، 20 میل تک اتنا بڑا وہ پتھر یاقوت کا سرخ رنگ میں، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے امر سے وہ آئے گا، کوئی جوڑ نہیں ہوگا، 20 میل تک وہ لمبا۔ فرمایا اس پر جو ہستی جلوہ گر ہوگی، جس ہستی کے لیے وہ لایا جائے گا، جس ہستی کو اس پر بٹھایا جائے گا، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ قیامت والے دن جب ہر بندہ پریشان ہوگا، صدیق کی شان اور عظمت اور مقام کا عالم یہ ہے، قیامت کے دن سرخ یاقوت کا پتھر 20 میل لمبا لایا جائے گا اور حضور علیہ السلام کے یار کو پیش کیا جائے گا، اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق اس کے اوپر جلوہ گر ہوں گے۔ اور فرمایا یہی نہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک اور پتھر لایا جائے گا جو زرد یاقوت کا بنا ہوگا۔ فرمایا وہ دوسرا تخت ہوگا، بڑا پیارا ہوگا، حسین ہوگا، خوبصورت ہوگا، لاجواب ہوگا، بڑا حسین ہوگا۔ فرمایا سبھی دیکھنے لگیں گے اتنا پیارا کیا ہی کہنے۔ فرمایا پھر وہ بلایا جائے گا کہ یہ اتنا بڑا پتھر زرد رنگ میں کس کے لیے لایا گیا ہے، یہ تخت کس کے لیے لایا گیا ہے؟ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ یہ لجپال نبی محمد رسول اللہ کے یار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لایا گیا۔ فرمایا وہ بھی 20 میل تک لمبا ہوگا، لجپال نبی کا یار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہوں گے۔ فرمایا اس تخت نشین کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں گے، جلوہ گر ہوں گے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے۔ فرمایا تیسرا پتھر قیامت کے دن اسی وقت لایا جائے گا، تیسرا تخت۔ فرمایا محبوب علیہ السلام نے وہ سبز یاقوت کا بنا ہوگا، پہلا سرخ، دوسرا زرد، تیسرا اب سبز یاقوت کا بنا ہوا، اس کی لمبائی بھی 20 میل لمبی ہے۔ فرمایا یہ بھی حسین ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے کس کے لیے آ رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ فرمایا ندا دینے والا ندا دے گا، یہ لجپال نبی، آخری نبی، امام الانبیاء نبی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، حضرت محمد رسول اللہ کے یار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لایا گیا ہے، جو داماد رسول ہیں، جو ذوالنورین ہیں، 2 نوروں والے ہیں، یہ کے بعد جن کے نکاح میں لجپال نبی نے 2 بیٹیاں دی ہیں، جن کے لیے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان اسی طرح یک کے بعد میں تیرے نکاح میں محمد دیتا جاتا۔ فرمایا تیسرا تخت حضرت عثمان کے لیے وہاں پر لایا جائے گا، اور پھر فرمایا چوتھا تخت لایا جائے گا جس کا رنگ فرمایا سفید ہوگا، سفید دودھ کی طرح ہوگا، چمکدار۔ فرمایا وہ بھی اسی طرح 20 میل اس کی لمبائی ہوگی، بڑا پیارا اور حسین ہوگا، دیکھنے والوں کی نظروں میں بھا جائے گا۔ فرمایا ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا یہ کس کے لیے ہے، یہ کون خوش نصیب ہے جو آج کے دن ان تخت نشین ہوگا، اس تخت پر بیٹھے گا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا بلایا جائے گا، حکم ہوگا یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ حضور کی پیاری شہزادی
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کے لیے ہے، حضور لجپال نبی کے اس بھائی کے لیے ہے جس کے لیے لجپال نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا محمد کا بھائی ہے۔ فرمایا چاروں تخت لگ گئے، چاروں صحابہ ان تختوں پر، کوئی جو ہے وہ سرخ یاقوت کے اوپر، کوئی زرد یاقوت کے اوپر، کوئی جو ہے وہ سبز یاقوت کے اوپر، تو کوئی سفید یاقوت کے اوپر۔ فرمایا ان چاروں تختوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑا موتیوں سے بنا ہوا خیمہ ڈال دے گا، بہت بڑا موتیوں سے بنا ہوا خیمہ ڈال دے گا۔ فرمایا اس موتیوں کے اوپر جو بنا ہوا موتیوں کا خیمہ ہوگا، اس ایک موتی کی روشنی اگر اس ایک موتی کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، فرمایا اس کے سامنے چاند بے نور ہو جائے، سورج بے نور ہو جائے، اس کی روشنی نہ رہے، اس کی روشنی ہے بھی۔ فرمایا وہ چاروں تختوں کے اوپر ہوگا، اتنا بڑا وہ خیمہ ہوگا۔ فرمایا اتنا وسیع ہوگا، اتنا وسیع ہوگا، اتنا وسیع ہوگا۔ فرمایا ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جتنی ان میں مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ایک نکر پہ جمع ہو جائیں گی۔ وہ اس قدر بڑا خیمہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے چارے یار ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تختوں کے اوپر ڈال دے گا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سارے دیکھ رہے ہوں گے، ہر کسی کی نظریں ان پر ہوں گی۔ اب وہ کہاں جائیں گے جو اپنے دلوں میں بغض صدیق لے کر پھر رہے ہوں گے؟ اب وہ کہاں جائیں گے جو اپنے دلوں میں محبت علی کا دم تو بھریں گے پر باقی صحابہ کو نہیں مانیں گے؟ آج ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے چارے یاروں کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے۔ فرمایا چاروں کے اوپر جب موتیوں کا خیمہ ڈال دیا جائے گا، سارے سامنے ہوں گے۔ فرمایا ان کے سامنے جنت سے ایک بہت پیالہ لایا جائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مشروب ہوگا۔ فرمایا وہ چاروں تخت پر آمنے سامنے بیٹھ کے مسکرا بھی رہے ہوں گے اور چاروں ایک دوسرے سے بانٹ کر پی بھی رہے ہوں گے۔